جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآلہ وسلم۔ رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ جو ہے وہ سورہ اعراف کا رکن نمبر 4، جس میں کوئی 8 آیتیں ہیں، اس کو پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج میں تھوڑا سا تبدیل کر دوں گا زیادہ پیٹرن، تو زیادہ بہتر ہوگا اگر یہ کر سکوں میں کہ میں پہلے رکوع کا تعارف کرا دوں، اس رکوع کا تعارف، سورہ کا نہیں، مختصراً، تو اس سے یہ ہوگا پورا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس رکوع کے اندر۔ پھر نارمل تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اور بیان، اور آخر میں جو خلاصہ ہوتا ہے، اور خاص چیز جو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کر سکوں حاصل گفتگو، جو شاید ہمارا مقصد ہونا چاہیے ان تمام محفلوں کا، تو اس کے لیے میں پیش کرتا ہوں اپنے خیالات کے اندر۔ اچھا، رکوع کا تعارف جو ہے میں 2 چیزوں کے حساب سے کروں گا، ایک تو سیاق و سباق کے حوالے سے، اور دوسرے اس میں جو مضامین آئے ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیے، اس میں ہم نے حلال حرام کے بارے میں قرآن میں 14 مقامات پہ ذکر ہے۔ اب تک جو ہم آیات پڑھ چکے ہیں اس میں سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ ہے جہاں پہ ذکر ہے، اور جگہ جگہ قرآن میں عربوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، اور میں ایک آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ زمین کی چیزوں میں جو جائز اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یہی مفہوم، تقریباً یہی معنی چیزیں بار بار بیان کی گئی ہیں۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے ہی محض توہمات اور اپنے ہی خیالات کے تحت خود ہی چیزوں کو حلال حرام ٹھہرا دیا، اس کی کوئی شرعی سند نہیں ہے، بلکہ یہ راہ تمہیں شیطان نے سمجھائی ہے۔ تم نے اس کی پیروی میں خدا کی جائز کی ہوئی چیزوں کو بھی حرام ٹھہرا لیا۔ اور اس طرح جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا حق ہے، حق تحریم و تحلیل، یعنی تحریم و تحلیل سے مطلب یہ ہے کہ حلال حرام کو فرق کرنے کا اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس میں آپ نے مداخلت کر کے، انٹروین کر کے، آپ ہمارے حساب سے شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ بات مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ شرک کے ضمن میں بھی آتا ہے، یہ کیونکہ خدا کی حکم کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم نے پڑھا ہے پچھلی 2 آیتوں، 2 صورتوں میں، آل عمران میں اور مائدہ میں۔ دوسری بات ہم نے پڑھی، ہمارے علم ہے، وہ ہے عقائد میں اضافہ، بدعت۔ دیکھیے، کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ اس والی بدعت کی تعریف آسان الفاظ میں کیا ہے؟ بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، جن کی اوتھینٹسٹی کہ یہ شریعت سے کہیں شامل ثابت نہیں ہو رہی ہے، وہ بدعت ہے۔ اچھا، سوال ہے کہ شریعت ہے کیا؟ 4 چیزیں ہمارے نزدیک۔ پہلی قرآن، نمبر 1، نمبر 2 سنت، سیرت النبی، تیسری اجماع امت، اور چوتھا قیاس مستقیم۔ اگر اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے اور اس کو دین کا حصہ بنا کے کیا جاتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ کہ بس ویسے دین کا، کہ دین کا استعمال یہ کرنے سے ہمارا دین مکمل ہو جاتا ہے، یہ جو ہے بدعت ہے۔ بدعت بے انتہا بری چیز ہے، خدا چاہے اس کا موجد کوئی کتنا بڑا عالم و فقیہ کیوں نہ ہو، اگر کوئی چیز کر رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی اور دوزخ میں پہنچانے والی فرمایا ہے، صحیح بخاری کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، جب ان کو حکم دیا تھا کہ چلے جاؤ، نکل جاؤ، کہ زمین پہ چلے جاؤ، تو اللہ نے بتا دیا تھا
کہ دیکھو شیطان تمہارا ابدلی دشمن ہے، میں نے خود اس کو اجازت دی ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کرے، اس کو آزادی ہے، وہ ہر اس انسان کو جو کمزور ہوگا ایمان کے اندر گمراہ کرے گا، لیکن میں تم کو اس کی گمراہی سے بچانے کے لیے مستقل رسولوں کا اور انبیاء کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اور جو لوگ ان انبیاء کی پیروی کریں گے وہ شیطان کے فتنوں سے امان میں رہیں گے، اور اگر جو اس کو جھٹلائیں گے تو وہی اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے اب اس سے پہلے والی آیات میں صورتوں میں پڑھا ہے۔ اب جو دوسری چیز جو میں نے کہا حوالے کے انٹروڈکشن کے پارٹ سے، وہ ہے کہ اس میں موضوع کیا ہے۔ دیکھیے اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے لباس اور جو رزق تمہیں دیا ہے اس کو کس کے کہنے پہ تم نے حرام کیا۔ دوسری اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ شرک اور بے حیائی اور فحش باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تیسری چیز ایک اور پڑھیں گے یہ کہ ہر گروہ کے لیے ایک معیار معین، ایک پیریڈ اس کے لیے ہے۔ چوتھی چیز آگے آئے گی کہ رزق دینے کے معاملے میں چاہے دولت ہو، سہولت ہو، آسانی ہو، صحت ہو، کھانا ہو، پینا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں فرمایا ہے۔ پھر ایک اور چیز جو اس میں وہی جو حضرت آدم کے میں نے حوالہ دیا تھا اللہ کے وعدے کا کہ جو رسول کی پیروی کریں گے وہ شیطان کے حق سے، شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ایک اور بات جو ہے وہ بدعت، جو میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ بدعت کے معاملے میں جو حکم آیا تھا تو وہ اس کا بھی دوبارہ ذکر آئے گا۔ یہ تو تھے جناب اس کا تعارف۔ اب میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں قرآن شریف آیت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج زینت اللہ التی زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم رب الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغي والاسم والاسم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو کذبا لا كذبا أو والله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا دلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قل ادخلوا في أمم قال ادخلوا قال ادخلوا
في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والأنس والأنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أخراهم ولأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضيفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. صدق اللہ العظیم. شکریہ بھائی صاحب، شکریہ بھائی صاحب. اب میں اس کا ترجمہ جو میں نے لیا ہے جنید غنی صاحب کی کتاب سے، میں مختلف موقع پہ مختلف ترجمہ لے لیتا ہوں بغیر کسی وجہ سے، کوئی خاص بات نہیں ہے. تو یہ کہ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پہ قیامت کے روز خالص ہوں گے اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں. ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں. آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پہ ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اور اس بات کو کہو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں ہو. اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، تو جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے، سو ان لوگوں پہ نہ کچھ اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے. ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے تھے. وہ کہیں گے ہم سے تو سب غائب ہو گئے، اور وہ اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمایا گیا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ. جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سبھی کا دگنا ہے، لیکن تم کو خبر نہیں. پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقت نہیں ہے، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. اب میں شروع کرتا ہوں. جو پہلی جو آیت جو ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباد، آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جس کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا. بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے عطا کردہ لباس اور پاکیزہ رزق جو اللہ نے دیا تھا تمہارے استعمال کے لیے، تم نے کس کے کہنے پہ حرام ٹھہرایا؟ وہ بتا دیا وہ شیطان کا وسوسہ تھا. ان چیزوں کا عطا کرنے والا تو اللہ ہے، تو لہٰذا اس کو حرام ٹھہرانے کا حق بھی کسی دوسرے کو کیسے مل سکتا ہے؟ تو یہاں دراصل کھانے پینے اور پہننے کی ان تمام چیزوں
کو کہ جن کو بغیر اللہ کے حکم کے جس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے اگر حرام قرار دیا ہے اس کی تردید کی گئی ہے اور انہیں اس فعل سے روکا گیا ہے. یہ رائے تھی ہمارے اصلاحی صاحب کی. سورہ مائدہ میں یہی بات اس طرح کہی گئی ہے کہ اے ایمان والو حرام نہ ٹھہرا لو ان چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اور حد سے تجاوز نہ کرو. یقیناً اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہی بات میں نے کہ تعارف بتائی تھی سورہ مائدہ والی آیت جو تھی. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جائز اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور ناجائز کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ظاہر ہے وہ گناہ عظیم میں. یہ ہمارے جلیل سیوطی صاحب جو ہیں تفسیر جلالین میں سے میں نے لیا تھا یہ والا جو ہے. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ کہو یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہیں دنیا کی زندگی. پھر غور سنیے کہ یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہیں دنیا کی زندگی میں اور خالص انہی کے واسطے ہیں قیامت کے دن. اس طرح مفصل بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو سمجھانے کے لیے. اس اگین جلالی صاحب نے دوبارہ یہ کہا اس تفسیر اس طرح پیش کی کہ حلال اور طیب چیزیں جو ہیں حلال اور طیب زینت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دراصل صرف اہل ایمان کے لیے حلال کی ہیں. یہ ان کی دعا ہے. مشرک لوگ مگر ایمان والوں کے ساتھ دنیا کی زندگی کی رونق اور اس انعام خدا بندی سے فیضیاب ہوتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں اور بلکہ بعض اوقات تو دیکھنے میں یہ ملا اور اکثر ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں جو دوسرے مشرک لوگ ہیں ان کے پاس زیادہ آسائشیں ہیں, زیادہ دنیاوی چیزیں ہیں اور وہ ہم کو اس دنیا میں زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں. اچھا یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے خالصۃ یوم القیامہ, قیامت کے دن خالص ہوں گی. یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خالص کر دیں گے پاکیزہ چیزیں صرف ایمان والوں کے لیے, ان میں سے کوئی چیز بھی مشرکین کے لیے نہ ہوگی. ان کی ایک اور تفصیل جو ہے دارالمنشوری اس میں لکھا ہے بات کہ جنت کی نعمتیں بغیر کسی مسائل مشکل و تکلیف اور دیکھیے یہاں ہم کو اللہ کے بے انتہا نعمتیں ملتی ہیں بڑھیا, لیکن بیماری بھی ہے, مشکل بھی ہے, تکالیف بھی ہیں, کیا کہتے ہیں کہ عجیب عجیب قسم کے مشکلات پھنستے ہیں یہ, لیکن یہ تمام نعمتیں جنت میں ہوں گی, اس میں نہ کوئی تکلیف ہوگی, نہ پریشانی ہوگی, نہ بیماری ہوگی. تو یہاں انہیں مطلب دارالمنشور میں یہ کہا ہے کہ یہ خالص سے مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں میں جو دنیاوی تکلیف آپ کو یہاں ملا کرتی تھی نعمتوں کے ساتھ وہ نہیں ہوگا. اچھا اس سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات نکلتی تھی اور کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو کہتے ہیں کہ لباس اور کھانے پینے کی چیزوں تو انعام خدا بندی ہے, قرآن کہہ رہا ہے کی جگہ پر یہ تو انعام ہے نا. تو یار ان کا کہیں یہ انعام تو ہمیں خود مل رہا ہے, ہمیں تم سے زیادہ مل رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا اور ہمارے عقائد و اعمال اس کے خلاف ہوتے تو وہ ہمیں انعام کیوں دیتا؟ مگر اللہ تعالیٰ کو تمہارا موجودہ طریقہ پسند ہے, وہ ہمیں رزق ہوتا. اور یہ آج کل بھی صورتحال ہے, آج کل بھی ہم میں سے بعض حضرات کہتے ہیں اور یہ صورتحال ہے کہ وہ لوگ جو ہیں زیادہ بہتر ہیں, بڑے خوش ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. تو ابراہیم ابن کثیر سے میں نے لیا ہے, ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ اللہ نے تو دنیا کی ساری زینتیں اور پاکیزہ چیزیں پیدا ہی اسی لیے کی ہے اپنے بندوں کے لیے. اس کا منشا تو ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہیں اپنے بندوں کو حرام کر دے. اس نے یہ ساری چیز لگائی ہے, میں بھی جمائی ہے, سہولتیں دی ہیں اپنے بندوں کے لیے. تو اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کے رزق کا دسترخوان ہر شخص کے لیے بچھا ہوا ہے, چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو. حقیقت کے اعتبار سے تو خدا کی پیدا کر دیا تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی صرف اہل ایمان کے لیے ہونی چاہیے تھی, کیونکہ وہی خدا کے وفادار اور رعایا ہیں, انہیں کے حق نمک ہے, انہیں نمک لالوں کو ملنا چاہیے تھا. مگر جو بات نکلتی ہے یہاں سے بڑی خاص وہ یہ نکلتی ہے کہ جو خاص بات نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو خوشحالی میسر ہے
تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اور اسے آخرت میں بھی خوشحالی ضرور میسر ہوگی۔ یہ غلط ہے، اور یہ بات سورہ ہود میں بڑے کلیئر کہہ دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو یہاں کی نعمتیں چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پہ فریفتہ ہوا چاہتا ہے، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہ سورہ ہود کی آپ کی 3 آیتیں ہیں، 3 ایک ہی موضوع کے ساتھ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہاں یہی لوگ، مگر ان کو مل تو جاتی ہے، مگر آگے کہا کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہ سارا عقارت ہے، وہ جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ نعمتیں اللہ ہمیں دے رہا ہے، ہم سے خوش ہے، ہمیں تو کمی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے یہ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے اپنی آیتوں کو لوگوں کو آسانی کے لیے بتاتے ہیں، مثالیں دے دے کے چیزیں۔ اگلی آیت جو ہے اس میں قل انما حرم رب الفواحش، آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فاحش باتوں کو جو اعلانیہ ہے اور جو پوشیدہ ہے، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پہ ظلم کرنے کو۔ دیکھیے اس سے پہلے بے حیائی کا ذکر ہوا تھا۔ کیوں ہوا تھا؟ کہ پچھلے رکوع میں نے بتایا تھا کہ ان کی بے حیائی یہ تھی کہ شیطان نے آدم حوا کو وہاں کے اوپر بہلا کے ان کے کپڑے اتروا دیے، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندر لوگوں کے کپڑے اتروا دیے۔ یہ تو یہ بے حیائی کا ذکر چل رہا تھا، مطلب یہ کہ یہ تو، اور انہوں نے اس کو کپڑے نہیں اتروا دیے بلکہ اس کو مذہبی تقدس کا درجہ دیا، یعنی یہ تمام بے حیائیاں ان کے دین کا حصہ تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تمام بے حیائی کی باتیں، چاہے وہ کھلی بھی ہوں یا پوشیدہ ہوں، وہ سب اللہ نے منع کر دی ہے۔ اچھا، گناہ کا لفظ استعمال ہوا، یوں تو گناہ کے معنی ہر چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ غالباً ایسے گناہ کے لیے آیا ہے جس کا اثر اس کی ذات تک محدود رہے، کسی دوسرے کو اس کا نقصان نہ پہنچے، یہ یہاں گناہ۔ لیکن آگے کہا ہے کہ وہ کوئی چیزیں جو ہم ناحق ذاتی کرے بھی وہ گناہ ہے، یہ دوسروں کو حقوق طرف کرے وہ بھی گناہ ہے۔ تو ہر گناہ کی بات جو انسان آپ کرے اور وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے جس میں دوسروں کا نقصان کرے، اس کی ایک تلفی کرے، ناحق کسی پہ ظلم کرے، سرکشی کرے، تو یہ تمام چیزیں حرام کاموں میں شامل ہو گئی، منع ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑی چیز جو ہے شرک، تو شرک تو تمام حرام کاموں میں سب سے سر فہرست ہے۔ تو آپ غور کریں گے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، 5 جن کے تعلق کھانے کی چیزوں سے نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں تھیں، سورہ انعام وغیرہ، سورہ مائدہ، اور اس میں ذکر تھا کھانے کا، یہاں کھانے کا ذکر نہیں ہے، یہ اپنے کردار کی بات ہے، کہ اعمال کی بات ہے۔ وہ کیا کہ تمام، میں نے کہا 5 بات ہے، تمام بے حیائی کی باتوں کو جو اعلانیہ ہو یا پوشیدہ، یہ 2 ہو گئی۔ ہر گناہ کو حرام کیا، وہ گناہ جو نقصان آپ کرے، دوسرا وہ گناہ جس میں دوسرے کا نقصان ہو یا حق تلفی ہو، حق تلفی ظلم کیا جائے۔ اور آگے شرک کی بات تو ہو گئی تھی چیز جو آگے اگلی آیت میں آ رہی ہے چیز۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ اس بات کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ تو اس بات کو بھی، جو اللہ کے ساتھ کوئی شخص بھی کسی چیز کو شریک کراتا ہے جس میں اللہ کی کوئی سند نازل نہیں ہوئی ہے، اور ایسی بات کہتے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ جو ہے یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے بات یہ، یوں تو اس دنیا میں بھی کسی بھی شخص کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کرنا ہر اعتبار سے ناجائز اور غیر اخلاقی فعل۔ ہم میں سے اگر دوسرے کے بارے میں کوئی غلط بات کریں، منسوخ کریں، یہ ہمارے حساب سے ناجائز اور غیر اخلاقی بات ہے۔ اور اگر یہ جرم اللہ کے ساتھ کیا جائے تو اس کی سنگینی تو انسان کو کفر تک لے جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوخ کرتے وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، جب تک انسان کو حق
اور یہ بہت ضروری ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ جب تک انسان کو یقینی علم حاصل نہ ہو ایسی نسبت کا اقدام اللہ سے نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا بھی حرام ہے. ذات حق پہ بہتان باندھنا، مطلب اس کی کوئی اولاد ہے، یہ سب ہے. کوئی خلاف واقعات باتیں جس کی مطلب یہ کہ جس کے ثبوت نہ ہو، وہ سب یہ کیا کہتے ہیں سب جہالت کی باتیں ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے فرمایا اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے. لہذا کہ اس پہ آپ یہ کوئی الزام لگاتے ہیں تو پھر تو بہت ذاتی والی بات ہے. تو اس بات کو تم لوگ اللہ کے ذمے جو ہے وہ، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو اس کا تو میل نہیں. دیکھیے دین میں غلو اور نو ایجادات، نئی نئی باتیں بدعت کا لازمی حصہ ہے. تو جو شخص ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے وہ دین کی اصل اور اہم ضروریات سے غافل ہو جاتا ہے چیز. اس لیے غلو فی الدین اور بدعت کے نقصان دوہرا ہے، ڈبل ہے. ایک خود غلو اور بدعت میں مبتلا ہونا گناہ ہے، اور دوسرے اس کے مقابل جو صحیح دین اور سنت تھی اس کے طریقوں سے ہم محروم ہو گئے، تو یہ بھی گناہ ہے. تو عیسائیت میں واضح کیا ہے کہ ہر طرح کے محرکات اور گناہ سب آگے ہیں، پوشیدہ ہوں، کھلے ہوئے ہوں، اپنے لیے ہوں، دوسروں کے لیے. چاہے وہ عقیدے یا شرک کا ہو تو عقیدے گناہ ہو، عملی ہو، ذاتی عملی گناہ ہو، یا دوسروں کے ساتھ ذاتی کا ہو. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی ہے کہ اور اس کو ہمیں چاہیے کہ اس کے استعمال سے ہم بچیں. اور دوسری ایک اور بات جو ہے کہ بے دلیل بات کو کہنا اور اصرار کرنا یہ بھی صحیح بات نہیں، یہ بھی غلط چیز ہے. اب اگلی آیت میں ایک ڈفرینٹ موضوع آیا جو میں نے کہا بات کی تھی، ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ زبیری صاحب کا کوئی سوال ہے، شاید ابھی لیں گے یا بعد میں لیں گے شباب؟ خدا حافظ، اللہ حافظ بیٹا. سوری ہمارا پوتا جا رہا ہے یونیورسٹی اپنا ورجینیا ٹیک، اس کی فلائٹ ہے بھی. جی اللہ خیریت سے لے جائے. ہاں انشاءاللہ. جی جی زبیری صاحب. جی السلام علیکم جناب. السلام علیکم. میرا سوال تھا یہ بدعت کے سلسلے میں. آپ جو ہے وہ مستقل آپ کہہ رہے ہیں کہ بدعت گناہ ہے. ایسا نہیں ہے، کچھ بدعتیں صحیح ہیں، کچھ بدعتیں جو ہیں وہ گناہ ہیں، مکس. جیسے تراویح ہے وہ جو ہے وہ اچھی ہے بدعت، کچھ ایسی ہیں جو خراب ہے. ناٹ کہ ہر بدعت جو ہے وہ خراب ہے. میں آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ جی میں عرض کیا تھا کہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں اس کی کوئی شرعی اگر دلیل ملتی ہے تو بدعت نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہم کر رہے ہیں جس کی شرعی دلیل نہیں ملتی وہ بدعت ہے. اب شرعی دلیل میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائیں گی: قرآن، سنت، خلفاء راشدین، مستدین اور استحاد. یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں تراویح کی، اس کا وہ ملتی ہیں. یہ تراویح صبح کے زمانے میں ہوتی تھی تو یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی. اگر میری ڈیفینیشن کو دیکھیں جو میں نے کہا ہے اس کے حساب سے نئی چیزوں کو آپ کیٹیگرائز کر لیں. جس چیز کی سند مل جاتی ہے صحابہ کرام سے، رسول سے، وہ بدعت نہیں ہے. جن کی نہیں ملتی وہ بدعت ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. نہیں، مگر حضرت کے زمانے میں تو مستقل تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی. لیکن یہ تو حضرت عمر ہیں، حضرت عمر تھے جنہوں نے کہ اس کو مستقل کیا، یعنی ایک ریت ڈالی کہ بھائی اوکے کہ اس کو آپ رمضان میں پورے مہینے میں پڑھیں آپ. تو یہ حضرت عمر کا فعل تھا، حضرت کا نہیں تھا. اس میں اس میں یہ میں فرض ہے یہ پڑھنا، یہ کہا تھا کہ فرض ہے، آپ اس کے بغیر آپ کی ایمان مکمل نہیں ہوتا. جی وہی صاحب کچھ آپ کہہ رہے تھے. نہیں میں آپ کی بات کی تائید کر رہا تھا. جو 4 چیزیں آپ نے بتائی ہیں اس میں تو صحابہ کا اجماع اگر ہو جائے تو وہ بھی اس میں ہے نا. بالکل صحیح ہے. تو اس پر اس ایکٹ کے اوپر گو کہ نئی بات تھی یہ، اور اسی لیے انہوں نے خود یہ بات کہی تھی، اس لیے مشہور ہو گئی کہ یہ بدعت حسنہ ہے. لیکن وہ جو 4 چیزیں جو شوکت صاحب نے بھی بتائی ہیں
اس میں تو وہ چوتھی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی کام کے اوپر صحابہ، جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ لوگ بکھرے ہوئے ادھر ادھر تراویح پڑھیں، اس کے بجائے ایک جماعت کر لیں، یہی کام کیا نا انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح تو ہوتی تھی، لوگ فردن پڑھتے تھے. 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ بھی پڑھا، انہوں نے امامت کی اور باقی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے. اس کے بعد وہ چلے گئے، کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. اس چیز کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کہا کہ بجائے اس کے کہ ایک مسجد کے اندر ہی 8 جماعتیں ہو رہی ہوں، بہتر یہ ہے کہ ایک جماعت ہو. اور اس کی ریکت مقرر کر دی کہ بھئی 20 ریکت پڑھیں گے تاکہ یونیٹی ہو. لیکن اس وقت صحابہ، بہت سارے صحابہ موجود تھے وہاں، کسی نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہا. تو جب کوئی کچھ نہ کہے، کوئی اعتراض نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ کر لینا چاہیے. تو یہ صحابہ کا اجماع ہو گیا. یہی میں نے کہا تھا کہ اگر 4 چیزوں جی میں بالکل صحیح، اسی لیے میں نے اس کو دوبارہ کہا. میں اس لیے کہ شاید وہ بات واضح نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے میں نے زبری صاحب کے لیے یہ بات کہی. دیشمکھ صاحب دیشمکھ صاحب. جی شاہنواز صاحب. جی ایک منٹ. کہاں چلے گیا؟ نہیں یہ کچھ کہنا چاہتے؟ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدعت کی ڈیفینیشنز میں ایک اضافہ یوں ہے کہ ثواب کی نیت سے آخرت کی بھلائی کے لیے کوئی کام کیا جائے جس کو یہ چاروں سندیں نہیں ہیں تو پھر وہ بدعت ہے. لیکن آپ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی ایسی چیز کریں جس کو یہ سند نہیں ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتی. مثلا آپ کھانا کیا کھا رہے ہیں، آپ کپڑے کون سے پہن رہے ہیں، وہ مطلب یہ، یا کوئی ایسی سوشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جس کا ٹریس ہمیں نہیں، لیکن وہ آپ جیسے کسی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، وہ ثواب کے لیے تو نہیں منا رہے ہیں نا. آپ تو ایک سوشل ایکٹیویٹی کے تو بدعت کی ڈیفینیشن میں یہ ضروری ہے کہ وہ ثواب کی یا آخرت کی بھلائی کی نیت سے نہ کیا جا رہا ہو. میں نے جملہ کہا تھا جی ڈیفینیشن میں اس کو دین کا حصہ بنا لیا جائے. ثواب جی کا کام کرنا ایک الگ بات ہے، دین کا حصہ جی بنانا کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کا دین خطرے میں پڑ گیا. میری انڈرسٹینڈنگ جو یہ ہے کہ یہ ثواب کا کام جو بھی ہے وہ غلط نہیں ہے، دین کا حصہ جو ہے نہیں بنانا چاہیے کہ صاحب میں نے ضرور رمضان میں 15 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے ورنہ میرے روزے نہیں ہوں گے. میں نے یہ کوئی جو آپ نے بات کی، میں نے جتنی تفاصیر پڑھی 10-12، اس میں مجھے بات کہیں نظر نہیں آئی سوائے اس معنوں کے جو معنوں میں بتا رہا ہوں. ثواب یا جو سا کیجیے، دین کا حصہ نہ بنا، صرف یہ کہہ رہا ہوں میں، بس اور کچھ نہیں. جی صاحب ٹھیک، وہی صاحب آگے. میرا جی آگے چلیے. جی صاحب. کون صاحب؟ محمود خان صاحب نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا تھا لیکن کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید. میں ہاتھ اٹھانا چاہ رہا تھا لیکن ایچے نے ہاتھ اٹھا دیا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بدعت جو ہے نا، اب جو بھی ہے جو ڈیلی لائف ہے حضور کی سننا، ڈیلی لائف اس میں ہم ان کو فالو کریں، اور اگر اس میں ہم ان کو ایسی چیز جو انہوں نے نہیں کی اور منع کیا جس میں ان کی حکمہ نہیں تھی وہ ہم نہ کریں. اگر وہ کریں گے تو وہ بدعت ہے. فار ایگزامپل حضور کے زمانے میں وہ مسواک ہوتی تھی، وہ کرتے تھے دانتوں کو صاف کرنا. آج کل ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں، ایک بڑا گروہ ہے جو کہتا ہے جی برش کرنا بدعت ہے، غلط بات ہے، سنت نہیں ہے. حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ اس کی حکمہ کیا ہے. حکمت یہ ہے کہ دانتوں کو صاف کیا جائے، اور دانتوں کو آپ مختلف طریقوں سے صاف کر سکتے ہیں، وچ از سننا. تو یہ ذرا مطلب پریکٹس میں آپ جو ہے نا اگر حکمت کو سامنے لے کے آئیں، یہ بالکل صحیح بات آپ لوگوں نے فرمائی کہ حضور کے زمانے میں انہوں نے میرے خیال میں 3 یا 4 دفعہ یہ باجماعت تراویح کروائی، اس کے بعد نہیں، کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائیں. اب یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ بھئی انسان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ چلو اس کو ہم ریگولیٹ کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ پڑھیں آپ یا نہ پڑھیں. تو وہ اگر پڑھیں گے تو حضور کی سنت ہے، کیونکہ اس کی حکمہ ہے کہ بھئی وہ قرآن سنا جائے. تو میرے کہنے کا مطلب بس صرف یہی تھا. دیکھیے کنکلوڈ کر دوں میں 3 چیزوں کو الگ مکس اپ ہو رہی ہے. ایک ہے بدعت، ایک ہے ثواب، ایک ہے سنت جو کہ ثواب سے لنک ہے. یہ بدعت کی ڈیفینیشن جو یہاں میں نے ایکسپلین کی ہے وہ چیز کو بتایا جس کو آپ دین کا حصہ بناتے ہیں.
جس کے نہ کرنے سے دین مکمل نہیں ہوتا. میں نے اس کو بدعت کہا ہے. ثواب کی نیت سے کام کرنا کوئی بدعت نہیں ہے. سنت کو کرنا کوئی بدعت نہیں ہے، وہ بلکہ ہم پہ فرض ہے. تو ہمیں فخر کرنا چاہیے ثواب میں، سیرت النبی کو فالو کرنے میں، اور اپنی عبادت، اپنے عقیدے میں چیزوں کو اضافہ کرنے کا. یہ اصل بات کو سمجھ لیں گے. اب ہر چھوٹی موٹی چیز کی دلیل نہیں ملے گی. وہ ثواب ہے، نیک کام ہے، اچھا کرتے ہیں آپ کیجیے، بالکل صحیح ہے، سنت ہے. تو میرا مقصد یہ کہتا کہ صرف وہ آئٹم جن کو کوئی اگر دین کا حصہ بنا لے، وہ یہ سمجھے کہ اس کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوتا، میرے حساب سے اور جن کو میں نے پڑھا ہے اس کے حساب سے وہ جو ہے وہ بدعت ہے. جی عارف بھائی بھی ہماری طرف. جی عارف بھائی. یہ ابھی کہا کہ برش دانتوں کو صاف کرنا یا برش کرنا سنت ہے. یہ سنت نہیں ہے. محمود صاحب نے شاید یہ لفظ یا شاید میں غلط سنا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ حکمت دانت صاف کرنا ہے اس لیے برش کرنا جو ہے یہ سنت ہے. تو یہ سنت نہیں ہے، یہ ایک ریکمنڈڈ چیز ہے، صحیح ہے، برش کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. لیکن سنت تو یہ جو یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، یا کرنے کا حکم دیا، یا کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو منع نہیں کیا. تو جو دوسرے کام ہے حکمت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سنت نہیں کہنا چاہیے میرے خیال میں. میری ایک رائے ہے. شکریہ عارف بھائی. اچھا ابھی اگلی جو 34 سورہ ہے، جس کی جو میں نے یہ کیا تھا ایک نیا مضمون، ہر ایک کے لیے ایک میعاد مقرر ہے. وہ یہاں ہو رہا ہے کہ ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، جو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے. دیکھیے پہلی اور دوسری جو یہ تھی، پہلی اور دوسری آیتیں جو ہم نے پڑھی، اس میں مشرکین اور کفار کے دو غلط کاموں کا ذکر تھا. ایک وہ حلال کو حرام ٹھہرا دیتے اور حرام کو حلال کر دیتے. یہ جو آیت ہے اب اس میں ان کے انجام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. اچھا بھائی، یہاں مہلت سے مراد مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہر قوم کے لیے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ برس سے کہ 200 سال، 50 مہینے، 30 دن، 15 سیکنڈ. یہ ایسے نہیں ہے. ہر قوم کے لیے برسوں اور مہینوں اور دنوں کے لحاظ سے ایک عمر مقرر کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس عمر کے ختم ہونے کے بعد اس قوم کو لازمہ ختم کر دیں گے، بلکہ وقول مفسرین کے اور تفہیم القرآن مودودی صاحب کے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قوم کو دنیا میں کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور اس کی ایک اخلاقی حد مقرر کر دی جاتی ہے. یعنی یہ کہ اس کے اعمال میں خیر اور شر کا کم سے کم تناسب کتنا برداشت ہو سکتا ہے. اور جب کوئی قوم کی بری صفات اس کی اچھی صفات کے مقابلے میں تناسب کی آخری حد کو کراس کر جائے، بڑھ جائے اللہ کے نزدیک، تو اس وقت ان تمام اچھائیوں کے باوجود بھی ان کو، جب تک وہ نہ بڑھے، ان کے برائیوں کے باوجود ان کو مہلت ملتی رہتی ہے. اور جب وہ اس سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس پہ قوم کے اوپر مزید مہلت کوئی نہیں ملتی ہے. یہ ہمارے تفہیم القرآن میں سے میں نے لیا تھا. تو اصل میں یہاں پہ اس آیت میں قریش کو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو یاد کرا رہا ہے کہ تمہاری ان تمام شرارتوں کے باوجود اگر تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ پکڑ ہوئی گی نہیں. یہ سنت اللہ ہے. جس طرح اس سے پہلے سرکش قوموں کے ساتھ ہوا، اور آپ اس آیت میں تو 7 قوموں کا ذکر ہے، تفصیل سے آگے پڑھیں گے. وہ سنت تم پہ بھی لازمی ہوگی. تمہیں تو اللہ نے ایک مہلت دی ہوئی ہے، جب مقرر ہو جائے گی تو اس سے نہ ایک گھوڑے آگے بچے گا نہ پیچھے ہوگا. سورہ نو میں یہ بات اس طرح کی گئی ہے کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک کے چھوڑ دے گا. یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا. کاش تم کو سمجھ ہوتی. اگلی آیت میں جو ہے کہ وہ جو میں نے تعارف میں ذکر کیا تھا، اللہ کا وعدہ یہ، یا بنی آدم، اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس آئے رسول تمہیں میں سے ہیں جو تمہیں میری آیات سنائے، تو جو کوئی بھی ان کی دعوت کے جواب میں تقویٰ کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے. تو یہاں وہ اسی وعدے کی جو میں نے ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت آدم کو زمین میں بھیجتے ہوئے، اسی وعدے کی یاد دہانی ہے کہ بھائی کہ اگر، اور یہ آپ سب نے پڑھا ہے سورہ بقرہ کے اندر،
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے کہا یہاں سے اترو تم سب، تو اگر آئے تمہارے، ہم نے کہا یہاں سے اترو تم سب، جب اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، جو کہ میری ہدایت کی پیروی کریں گا، ان پر نہ کوئی اندیشہ طاری ہوگا، نہ ان کو کسی بات کا غم ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ آدم اور اولاد آدم سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر شیطان کی فتنہ انگیزیوں سے، شرارتوں سے، فتنوں سے بچنا ہے تو میرے بھیجے ہوئے رسول کی پیروی کرو۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ نسل آدم میں حضرت آدم سے لے کے حضور تک مستقل رسول اور نبی آتے رہے، ہدایتیں آتی رہیں، کتابیں آتی رہیں، اور تو اسی بات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے قریش کو، مگر مطلب یہ کہ شیطان نے تمہیں اپنے نوخے میں لیا ہوا ہے اور اس کے فتنوں کو تم نے دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اگر تم بچنا چاہتے ہو تو رسولوں کی پیروی کرو تو محفوظ رہے گا، اور رسول وہ ہے جو اللہ کے پیغامات کو سناتا ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اور جو میری بات کو جھٹلائیں گے، تکبر کر کے ان سے اعراض کریں گے، وہی دوزخ والے ہیں، وہی اسی میں رہیں گے۔ اچھا، یہ بات قرآن میں ہر اس جگہ کہی گئی ہے جہاں پہ ذکر ہوا ہے اتفاق سے حضرت آدم اور شیطان کے واقعے کا اور جنت سے نکالنے کا۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، 39، سورہ طہ کی آیتیں ہیں۔ یہاں بھی اسی موقع پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ جب یعنی انسانی زندگی کا آغاز ہوا تھا، اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف بتا دیتا، رہنمائی دی تھی اور اپنے وعدے کو پورا رکھا۔ اور کیا کہتے ہیں، انبیاء رسول آتے رہے، کتابیں آتے رہیں، سیرت لوگوں کی سنتیں سامنے تھی، چاہے حضرت ابراہیم کی سنت ہو یا حضور کی سنت ہو یا حضرت عیسیٰ کی سنت ہو، یہ سب لوگوں کے لیے نمونہ تھی تاکہ اس کو فالو کریں اور شیطان کے اس سے بچ سکیں۔ اگلی آیت جو ہے 37، اس میں 2 مضامین ہیں اس کے اندر۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط منسوخ کرے یا اس کی آیت کو جھٹلائے، لیکن دنیا میں ان کو ملتا رہے گا ان کا حصہ اس میں سے جو ان کے لیے لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے بھائی، سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا بہتان لگا رہا ہے، جو اللہ کے کلام کی آیتوں کو جھوٹا سمجھتا ہے، مگر انہیں ان کا مقدر ملے گا۔ اچھا، اس کے 2 معنی ہیں مفسرین کے تحت۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ انہیں سزا ہوگی، ان کے منہ کالے ہوں گے، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو مل کے رہے گا اور اللہ کا وعدہ وہی پورا ہو کر رہے گا۔ ایک معنی یہ اپنے کثیر سے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ ان کی عمر، عمل، رزق، آسانیاں، نعمتیں جو سب لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے وہ ان کو دنیا میں ملتی رہیں گی۔ تو یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں رزق دینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر میں تفریق نہیں فرمایا۔ کفر کی وجہ سے کوئی چیز بند نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے اس کے رزق کا کھانے کا حصہ مقرر ہے۔ رزق میں ہر چیز شامل ہے، کھانا صرف نہیں، ہر چیز شامل ہے جو اسے ہر حال میں پہنچتا رہے گا، چاہے وہ کتنا بڑا کافی کیوں نہ ہو۔ لہذا اگر کسی کو دنیا میں رزق کی فراوانی ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا طریقہ اللہ میرے کو پسند ہے اور بس انعام مجھے مل رہا ہے، کہ اصل حقیقت تو معلوم ہوگی، موت کا منظر تو ان کے سامنے آئے گا۔ یہ تقی عثمانی صاحب کا طرف سے میں نے دیا تھا۔ دوسرا موضوع میں نے کہا اس میں 2 مضامین ہیں۔ دوسری آیت جو ہے وہ یہ ہے، حتی اذا جاءتم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آ جائیں، یعنی موت کے وقت، تو ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے تو وہ کہیں گے کہاں ہے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ سب تو ہم سے گم ہو گئے۔ وہ خود ہی کہیں گے بھائی واقعتاً ہم کافر ہیں۔ تو جب فرشتے نہایت سختی سے ان کی روح قبض کر کے برے حال میں لے جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ بھائی خدا کے سوا جن لوگوں کو تم پکارا کرتے تھے وہ کہاں گئے، اور وہ تمہارے کام کیوں نہیں آتے، انہیں بلاؤ تاکہ تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ اس وقت کفار کو اقرار کرنا پڑے گا ہم سب غلطی پڑے تھے، ایسی چیزوں کو ہم نے معبود بنا لیا کہ اس کے مستحق نہیں تھے، آج ہماری مصیبت میں ان کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ
یہ نواقف اور ندامت جو ہے اب کام نہیں آئے گی. یہ تب یہ ہمارے شیخ عثمانی صاحب کی تفسیر عثمانی میں نے لیا تھا یہ بات جو تھی. اگلی آیت میں بھی اتفاق سے 2 مضامین ہیں. پہلا موضوع یہ ہوگا، حکم ہوگا جاؤ پڑھو دوزخ میں ان امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزرے ہیں، اور جب جب کوئی امت داخل ہوگی اپنی ساتھی امت پہ لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب اکٹھے کھلیں گے تو ان کے پچھلے اگلوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، تو ان کو دوہرا عذاب دے. یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے انجام کیا ہوگا روز قیامت پہ، حساب کتاب کے موقع پہ، اور اس وقت جو مکالمات جو گفتگو ہوگی اہل جہنم کے طور. اہل جنت کے تو بالکل مکالمات بالکل الگ ہیں، اس کا الگ ذکر ہے. یہاں ذکر ہے اہل جہنم کے جو لوگ ہیں ان کی آپس گفتگو کیا ہوگی. یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور مسلمین جہنم کے اندر جھونکے جاتے رہیں گے، پہلی نسل کے بعد دوسری نسل، تیسری نسل، واللہ علیہ السلام. اور یہ جب یہ سارے کے سارے جہنم میں جا چکیں گے تو پچھلے یعنی جو تابع دار تھے، جو مرید تھے، جاتے تھے مزاروں کے اوپر تقلید کرنے والے تھے، وہ اپنے اگلوں پیروں سے پوچھیں گے جنہیں وہ مانتے تھے، اور ان کے بابت اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، یا اللہ انہیں دگنا عذاب کر، ان کا عذاب ہم سے بڑھ کے ہونا چاہیے. یہ نسل آنے والی نسلوں زیادہ بڑے مجرم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدعات کی ہیں، غلط کام میں انوالو کر دیا. اصل وہ بڑے مجرم تو وہی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جو موجود ہوتے ہیں ان کاموں کے، جن کی وجہ سے آنے والی قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں. تو اس طریقے سے ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں گے بقول ابن کثیر کے. اور اس میں سورہ احزاب میں اسی بات کو اس طرح کہا گیا ہے کہ جب ان کے چہرے آتش جہنم میں ادھر سے ادھر جھلے جاتے ہوں گے، اس وقت حسرت و افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کاش ہم اللہ اور رسول کی مطیع ہوتے، یا اللہ ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی تابعداری کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. دوسری بات اس میں دو باتیں تھیں. دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ کل اور ارشاد کیا ہوگا ان کے سوال کے جواب میں دگنا عذاب دے. ارشاد ہوگا تم سب کے لیے دوہرا ہے اور تم جانتے نہیں ہے. یہاں میں نے 4-5 آیتیں جمع کی ہیں اس سے متعلق، یہ زیادہ عذاب ملنے کا، دوہرا عذاب ملنے کا، بوجھ اٹھانے کا. تو سورہ نحل میں ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، راہ رب سے روکا، ان کو ہم عذاب اور زیادہ دیں گے. سورہ نحل ہے. سورہ عنکبوت میں یہ ہے جو بوجھ کی مرتبہ تھی وہ دوسروں کا بوجھ اٹھائیں گے لوگ، یعنی اپنے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھ اٹھائیں گے. اور آیت میں ہے کہ ان کے بوجھ ان پہ لادے جائیں گے جن کو انہوں نے بے علمی سے گمراہ کیا. تیسری بات یہی بات جو ہے کہی گئی ہے بات کی، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں گے، ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں گے جنہیں یہ برا بناتے جہالت میں گمراہ کر رہے تھے. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو وہ اپنے سر لے رہے ہیں. اچھا حدیث میں بھی اس مضمون کی بنائے جہالت جہالت سوری پر بنائے جہالت. جی نہیں، یہ بنائے جہالت گمراہ کر دیں گے. شکریہ عارف بھائی. اچھا حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ یعنی جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پہ عمل کیا، بغیر اس کے کہ خود ان عمل کرنے والوں کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہو. تو مطلب جو فالوور ہیں ان کا گناہ بھی جانے اس پہ ہوگا جس نے ایجاد کیا تھا. اور یہ اس کا بارے آپ کو علم ہے جو قتل ہوا تھا حابیل قابل کا. دوسری حدیث میں ہے یعنی دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اس کے خون ناحق کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، کیونکہ قتل انسان کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا. یہ آدمی کسی کو غلط بات بتاتے ہوئے یا موٹیویٹ کیا جائے کہ کام کرے بغیر تحقیق کیے ہوئے، یہ رکھے ذہن میں کہ اگر وہ گناہ ہے، غلط ہے، تو بھائی تمہارا تو گناہ ہے ہی، تمہارا جو
جو صدقہ جاریہ نہیں ہے تو گناہ جاریہ ہے، جس سے تم بچ نہیں پاؤ گے. تو آدمی سب محتاط رہے ان چیزوں میں. اگلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وقالت اولاہم لاقی، اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے. یعنی یہ تو پچھلی جو تھی وہ پچھلے کہہ رہے تھے اگلوں سے، مرید کہہ رہے تھے پیروں سے. یہاں الٹا ہے کہ پیر حضرات، یا ہم سوری میں پیر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے گمراہ کیا ہے وہ کہیں گے اپنے فالوور سے کہ، اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے تم بھی تو ہم پہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکی، تو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی، لہذا اب چکو مزہ عذاب کا اپنے کرتوتوں کا. تو یہ اگلوں کی طرف سے پچھلوں کو اوپر کی بات کا جواب ہے کہ اگر ہم نے تمہارے لیے بری مثال قائم کی تھی تو تم نے دوسروں کے لیے کون سی اچھی مثال قائم کی؟ تم خود کب ہدایت کے طالب تھے؟ اگر ہم نے تمہیں دنیا کا لالچ دے کر اپنا بندہ بنانا چاہا تو تم تو لالچی تھے، جبھی تو ہمارے دام میں گرفتار ہو گئے. اگر ہم نے تمہیں خریدا تو تم خود بکنے کے لیے تیار تھے، جب ہی تو ہم خرید سکتے تھے. بات تو جب ہوتی کہ تم نہ بکتے اور تم کو اچھی مثال پیش کرتے. تو اس صورت میں بے شک تمہیں ہمارے مقابلے میں ترجیح فضیلت کے سزاوار ہو، تمہیں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن لیکن جب تم بھی وہی کچھ کرتے آئے ہو جو وہ کر کے آئے تھے، ہم میں تم میں فرق کیا ہے؟ جس طرح ہم اپنے کی کا مزہ چکیں گے تم بھی اپنے کیے کا مزہ چکو. اور یہ کہ ذمہ داری تنہا ہماری اوپر نہیں ہے، تم بھی برابر کے ذمہ دار ہو. ہم اگر گمراہی فراہم کرنے والے تھے تو تم اس کے خریدار تھے. اور اس تکرار کو قرآن نے کئی جگہ لکھا ہے. کئی جگہ میں نے سورہ سبا میں 3 آیتیں ہیں جو اس سے موضوع ہے، تو اس سے متعلق ہے، میں نے یہاں لکھ دی اس کا ترجمہ تاکہ معلوم ہو جائے. کاش تم دیکھ سکو اس موقع کو جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر باتیں بنا رہے ہوں گے. دوسری ہے، جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے ہم مومن ہوتے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں اس بات پہ ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی، تمہارے رسولوں نے، انبیاء نے بتائی تھی، تمہارے کتاب تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے. اور آگے ایک اور بات یہ کہی کہ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ انہیں شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے تھے. تو یہ گفتگو قرآن میں سورہ سبا میں کافی تفصیل سے آئی ہے. تو بنیادی بات ہے کہ ذمہ داری تھا ہماری نہیں ہے، پچھلے والوں کی. تم بھی بابا کے شریک ہو. ہم اگر گمراہی فراہم کرنے والے تھے تو تم اس کے خریدار تھے. تو یہ تو صاحب سلسلہ ختم ہو گیا. میں خلاصہ پیش کیتا ہوں تاکہ ہم بھول گئے ہوں کہ اتنی دیر میں کیا پڑھا تھا. ایک بات ہم نے یہ پڑھی کہ کھانے پینے، لباس، اللہ کی نعمتوں کی چیزیں بغیر اللہ کے فرمائے حرام کیے کرنا جو ہے اس کی ممانعت کر دی گئی ہے، منع کر دیا گیا ہے. جب تک آپ کو اللہ کی کوئی دلیل نظر نہ آئے، کوئی آپ کسی چیز کو حلال حرام اپنے طور پہ نہیں کر سکتے. دوسرے ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ چاہے اپنے لیے کیا جائے یا دوسروں کے لیے کیا جائے، ہر شرک چاہے چھپ کے کیا جائے یا اعلانیہ کیا جائے، وہ بے حیائی، فحش باتیں چھپ کے کرے یا اعلانیہ کرے، سب باتوں کو حرام کیا ہے، ہمیشہ سے حرام کیا ہے. تیسری بات، ہر گروہ کے لیے ایک معیار معین ہے، ان کو رعایت دی جاتی ہے، ہدایت دی جاتی ہے، نمونہ بھیجا جاتا ہے، تمام مواقع دی جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ان کو اختیار جاتا ہے فیصلہ کرنے کا. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں اختیار دیا، جبھی تو بھیجا ہے. یہی تو آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے، ورنہ اس دنیا کو بنانے کا مقصد کیا تھا. پھر ایک اور بات جو ہم جو دیکھتے ہیں، ادھر بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے عیش ہیں، گاڑیاں ہیں، مکانات ہیں، عاشی کر رہے ہیں، پیسہ حرام ہو رہا ہے، مذہب سے دور ہیں. تو رزق دینے کے معاملے میں اللہ نے مومن اور اس میں فرق نہیں کیا ہے. جو جس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے وہ ہے ہمارا ایمان یہ ہے. ہم اس سمجھتے ہیں کہ کافروں کو، ان لوگوں کو جو یہ حرکتیں کرتی ہیں ان کو رزق مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے، وہ دنیاوی ان کو مل رہا ہے، ان کا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اپنے نیک کاموں کی وجہ سے، فرماداری کی وجہ سے، اخلالی کی وجہ سے ہم کو وہاں اس کا ایوارڈ ملے گا. پھر ہم کو ہمیشہ بتا دیا گیا تھا شروع سے ہی، یہ رسولوں کی پیروی کرو، کتاب کو فالو کرو،
تو اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کرو تو شیطان سے محفوظ رہو گے. اس لیے میں نے پچھلی رکوع میں کہا پڑھا تھا یہ کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو شیطان ان کو آسانی سے نہیں بہکا سکتا. جو ایمان سے دور ہیں وہ بہک جاتے ہیں. اور وہ بات جو کی بدعت وہ غلط عقائد. تو اگین پھر میں کہوں گی بدعت کی میں سے میری مراد یہ کہ اگر کسی چیز کو دین کا حصہ بنا لیا جائے وہ بدعت ہے. سنت کے طور پہ یا کیا کہتے ہیں ثواب کے خاطر کوئی بھی نیک کام اچھا کام کر رہے ہیں اس کو میں بدعت نہیں کہتا, وہ برائی نہیں ہے. تو بدعت جو لوگ کرتے ہیں اصل موجود تو وہی لوگ ہیں جو ہے سزا ان کو بھی زیادہ ملے گی. ملزم تو ہے لیکن کرنے والے پہ فالوور پہ بھی سزا ملے گی. تو وہ آخری چیز جو میں کوشش کی ہے سمجھاؤں اپنے طور پہ, آپ لوگ اس کو اصلاح کر کے بتا دیں کہ جو مطلب یہ ہو. میں سمجھاؤں اس میں چند باتیں اس رکوع سے. ایک تو یہ کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی خوشحال ہے, خوشحالی میسر ہے, تو یہ اللہ میاں کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے. اگر 15 کاریں ہیں اور 6 مکانات ہیں اور 5 بوٹ ہیں اور اربوں روپے کی شادی ہو رہی ہے, تو یہ جو خوشحالی ہے اس کے معنی یہ اللہ خوش ہے, یہ خوش فہمی ہوگی کسی کو بھی. دوسرے یہ کہ بین غروب کہ دین بدعت کے نقصان دوہرا ہے. ایک تو آپ اس پہ عمل کر کے گناہ کر لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو اصل چیز ہے اس سے محروم رہتے ہیں. تیسری بات جو ہے بے دلیل بات, کوئی دلیل نہیں اور آپ اس کو مان لیں, اس کو قبول کر لیں, اس کو پھیلائیں, پروگیٹ کریں. اور یہ کہ بھائی اللہ کے سوا کسی کی مدد کوئی کام نہیں آئے گی, جو کچھ مانگنا ہے اس سے مانگے. میں اس کو ختم کرتے ہوئے سوری میں یہ لگا رہ گیا تھا کہ یہ جو میں نے باتیں کی کہ پہلی بات جو خوشحالی جو کہ میں نے اللہ کی رضا شامل نہیں ہے, بدعت کا نقصان دوہرا ہوتا ہے, بے دلیل بات کا اتباع حرام ہے, اور خدا کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ کبھی کام نہیں آئے. میں اپنی آج کی گفتگو اس دعا کے ساتھ جو ریلیونٹ ہے کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. ہم یہاں آتے ہیں سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. میں نے کہا بڑی اپروپریٹ دعا ہے سورہ بقرہ کی جہالت سے حفاظت کے لیے. اور دوسرے بھائی رب زدنی علما, روزگار میرے علم میں اضافہ فرما دے. بہت شکریہ. کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح فرما دیجیے. کوئی ساتھ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو پلیز آپ کر لیں تاکہ بعد مکمل ہو سکے. تو میں ایک بات صرف کہوں گا, بہت اچھی آپ نے مفصل بات کی ہے. ویسے ایک اسکرین پیچھے جائیں گے پلیز. جی جی بھائی سر. سر آپ میوٹ ہیں. کون؟ میں تو میوٹ نہیں ہوں نہیں بھائی صاحب. جی وحید بھائی. ذرا پیچھے جائیں گے. اور جی ہاں یہ والی یہ پہلی جو لائن ہے یہاں پر, کھانے پینے لباس اور پہننے کی چیزوں کو بغیر اللہ کے فرمائے حرام کر لینے والوں کی تردید ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ کھانے پینے پر اور لباس پہ کوئی پابندی کسی قسم کی نہیں ہے. صحیح کہہ یعنی رہے اچھا کھانا منع نہیں فرمایا گیا, ہیں. اچھا لباس پہننا منع نہیں فرمایا گیا, اپنی حیثیت کے مطابق عطر لگانا منع نہیں فرمایا گیا. جو بات منع کی گئی ہے, جو ہمیں سمجھنے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ حساب کتاب جو ہوگا, جیسے بھی رضوی صاحب نے کہا کہ وہ 5 ارب روپے انہوں نے خرچ کر دیے شادی کے اوپر, تو حساب کتاب اس پر نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنا خرچ کیا, یہ ہوگا کہ جو خرچ کیا ہے وہ حلال تھا کہ حرام تھا. شکریہ بھائی. اگر کمایا ہوا حلال کا ہے اور حلال طریقے سے اس کو خرچ کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے یا کسی نے بھی حلال طریقے سے کمایا لیکن حرام چیزوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی پکڑا جائے گا. یعنی کپڑے کے اوپر بھی حرام, کھانے کے اوپر بھی حرام چیزیں ہیں. اسی طریقے سے اگر حرام طریقے سے کمایا ہے اور حلال طریقے سے اس کو خرچ کر رہے ہیں تو بھی پکڑا جائے گا. تو وہ دونوں طرف سے جو پابندی ہے, یعنی ان کا رزق تو ہے لیکن اس رزق کے نتیجے میں اس دنیا میں اس کا کیا نتیجہ ہوگا وہ اس جملے سے ثابت ہوتا ہے. بہت شکریہ. یہی بات ہم نے پچھلے سلسلے میں ہوئی تھی, یہ بات ہوئی تھی کھانے پینے کے حساب سے کہ اس نیت سے کیا جائے کہ آپ کا جواب ہے, جواب دے سکتے ہیں تو بالکل ہے. اور دوسری بات یہ بھی میں نے کہی تھی کہ وہ بھی منع ہے کہ آپ پاس پیسہ ہو آپ نے خرچ نہ کریں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. اچھا کھائیں اچھا مناسب پہنیں. بات, یہ دونوں. مناسب بات. جی جناب اور کچھ میرے حدیث پڑھ لیں, من بھائی تو ہے نہیں.
کوئی اور صاحب ایڈ بتاتے چلیے ٹھیک ہے.